السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا اور اب رمضان میں صرف ایک مہینہ باقی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ، خیریت اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو، پورے عالم اسلام کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یوں تو تمام دن اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم عاشوراء ہے، یوم عرفہ ہے۔ اسی طریقے سے تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کو اللہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ شعبان کے معنی پھیلاؤ کے آتے ہیں، وسعت کے آتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کے احسانات میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت دوسرے نبیوں پر، یعنی آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، درجے میں، مرتبے میں دوسرے نبیوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے سمجھانے کے طور پر فرمایا کہ جس طریقے سے میری فضیلت ہے تمام نبیوں پر، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کی فضیلت دوسرے مہینے پر زیادہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا اور آپ کے صحابہ کا معمول اس مبارک مہینے میں ہوا کرتا تھا کہ آپ خود بھی اور آپ کے صحابہ بھی رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے، اپنے معاملات حل کر لیا کرتے تھے۔ کسی کو کوئی چیز لینی ہے، کسی سے کوئی چیز دینی ہے، الغرض کوئی بھی معاملہ ہوتا اس کو حل کر لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے اور رجب کے مہینے کے درمیان ایک مہینہ ہے، یعنی شعبان کا مہینہ، جس مبارک مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب براءت کہا گیا ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ کا رحم، اللہ کا کرم عام ہوتا ہے، مغفرت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور مغفرت عامہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اس لیے اس شعبان کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے اس مبارک مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، روزوں کی کثرت کرنی چاہیے، اعمال صالحہ یعنی صدقہ، نوافل، ذکر و اذکار اور جو کچھ بھی نیکی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں، نیکیوں کے عادی بن جائیں، تاکہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہم بن جائیں۔ رمضان کا مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سمجھے ہوں گے۔ جزاکم اللہ۔